بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ بقرہ کی ان آیاتوں کا مطلب ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جن آیاتوں میں اللہ جل جلالہ نے نفاق کو کھولا ہے۔ مسلم معاشرے میں فتنہ فساد پھیلانے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ منافقین ہی ہوتے ہیں، اور ان کی علامتیں حدیث میں موجود ہیں۔ ان کا مذاکرہ کچھ ہو چکا ہے، کچھ انشاءاللہ ہوگا۔ سنتے ہیں ان آیتوں کو، پھر کفر کی قسمیں کتنی ہیں وہ بھی ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں سخت مرض ہے۔ یہ مرض تنوین تعظیم کے لیے ہے، یعنی مرض رہیب، مرض خطیر، ان کے دلوں میں خطرناک مرض ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اس لیے اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، مزید یہ کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ کے عادی تھے۔ جھوٹ، ان کی عادت ہی جھوٹ بولنے کی تھی۔ مسند احمد کے حوالے سے مشکات میں ایک حدیث ہے، یُتْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخِلَالِ كُلِّهَا إِلَّا الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبِ۔ ایمان والے میں، ایمان والا بہت ساری بری خصلتوں کا عادی ہو سکتا ہے، مگر جھوٹ کا عادی نہیں ہو سکتا اور خیانت کا عادی نہیں ہو سکتا۔ عادی نہیں ہو سکتا۔ کبھی کسی مجبوری میں جھوٹ بولے وہ بات الگ ہے، عادی نہیں ہو سکتا۔ مومن کبھی جھوٹ کا عادی نہیں ہو سکتا کہ ہر حال میں جھوٹ بولے، بغیر ضرورت کے جھوٹ بولے۔ جھوٹ کبھی بول سکتا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے، کبھی پھنس جائے بری طرح، جان بچانے کے لیے، مال بچانے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے، مگر یتبع یعنی لا یجبل، یعنی یتبع المؤمن علی الخلال کلھا الا الخیانہ والکذب۔ ایمان والا بہت ساری بری عادتوں کا عادی بن سکتا ہے، مگر خیانت کا عادی نہیں بن سکتا اور جھوٹ کا عادی نہیں بن سکتا۔ یہ بہت یاد رکھنے کی حدیث ہے۔ اور اللہ جل جلالہ تو قرآن میں یہ جھوٹ بولنے کی برائی کتنی بیان کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح ہی کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو بلا شبہ یہی لوگ مفسدین ہیں، لیکن ان کو احساس نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایسا ہی ایمان لاؤ جیسا ایمان لائے ہیں اور لوگ سے مراد صحابہ ہیں، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں گے ایسا جیسا ایمان لائے ہیں بیوقوف لوگ۔ یاد رکھو، اللہ جواب دے رہے ہیں، یاد رکھو بے شک یہی لوگ بیوقوف ہیں، لیکن وہ اس کا علم نہیں رکھتے۔ ہم لوگ ایمان والے ہیں الحمدللہ، مگر ایمان کی ضد ہے کفر۔ کفر لے کر جو آدمی مرے گا، جہاں بھی مرے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ نعوذ باللہ من الکفر والشرک۔ کفر کی 5 قسمیں ہیں۔ ایک زندقہ کفر، زندقہ کفر یہ ہے
کہ قرآن اور حدیث کی دلیلوں سے ثابت شدہ کسی حقیقت، کسی چیز کا انکار کرنا یا اس کی تعویل کرنا، جیسے ختم نبوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ختم نبوت کا اعلان قرآن نے کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ امام عاصم کی قرات میں خاتم النبیین ہے، باقی 6 قراتوں میں خاتم النبیین ہے۔ خیر، قرآن کی آیات سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری پیغمبر ہیں۔ اب کوئی آدمی اس میں تعویل کرے اور کہے کہ ہمارا پیشوا بھی نبی رہا اور ہمارے پیشوا کو بھی نبوت ملی، تو بلا شبہ وہ شخص کافر ہے اور اس شخص کی جماعت بھی کافر ہے، اور اس کفر کا نام ہے زندقہ۔ زندقہ کفر جن لوگوں میں پایا جائے گا ان کو شریعت کی اصطلاح میں، علم عقائد کی اصطلاح میں زندیق بولا جائے گا، جمع زنادقہ۔ زندقہ کفر لے کر جو مرے گا وہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہم انا نعوذ بک من کل کفر و شرک۔ کفر کی دوسری قسم انکار۔ انکار کی جو قسم ہے اسے ہم لوگ جانتے ہیں، اندر بھی انکار، باہر بھی انکار۔ جن لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے عام طور سے، وہ انکار والے کفر ہیں۔ ان سے بچنا بہت آسان، اور ان لوگوں کو دعوت دینا بھی آسان۔ ان کو اچھی طرح سمجھایا جائے، اچھے اخلاق سے آدمی پیش آئے اور پھر ان کو سمجھائے تو وہ لوگ مان لیتے ہیں۔ مگر ہماری کمی یہ ہے کہ ہم لوگ دعوت کے عادی نہیں بنے، اور ان کے ساتھ برتاؤ بھی ٹھیک طریقے سے ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ صحیح برتاؤ کرنا چاہیے۔ تیسری قسم جحود۔ جحود، آدمی دل سے جانے کہ ایمان اسلام حق ہے مگر ماننے کے لیے تیار نہیں، کسی مطلب کی وجہ سے، دنیاوی اغراض کی وجہ سے۔ جس طرح فرعون کو پتہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نبی برحق ہیں مگر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ فرعون کے اندر جحود والا کفر تھا۔ قرآن نے اعلان کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا۔ فرعون کے اندر جو کفر تھا وہ جحود کی قسم کا کفر تھا، اور فرعون ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ تو قرآن کا اعلان ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ وَأَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ۔ اور ڈوبتے ڈوبتے اس نے جو اسلام لانے کے 3 کلمے کہے، 3 میں سے ایک بھی کلمہ قبول نہیں۔ حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ان 3 کلمے کہے مگر ایک کلمہ بھی قبول نہیں، اس لیے کہ توبہ کا ٹائم گزر چکا تھا۔ کفر کی چوتھی قسم عناد۔ عناد جن لوگوں میں پایا جائے گا ان کو معاندین کفار کہا جائے گا، اور عناد کفر ابلیس میں ہے۔ ابو طالب میں بھی عناد والا کفر تھا۔ عناد کفر سمجھنے کے لیے مثال کافی ہے کہ دل سے بھی آدمی جانے کہ یہ دین اسلام حق ہے، زبان سے بھی کہے کہ ہاں یہ اسلام حق ہے، صحیح مذہب ہے، اگر دنیا میں کوئی صحیح مذہب ہو تو اسلام ہی ہے، زبان سے بھی بول رہا مگر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ابو طالب نے خود شعر کے اندر کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ بھتیجا تمہارا دین اسلام حق ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں، کلمہ زبان پہ لانے کے لیے تیار نہیں۔ عناد والا کفر جن میں ہوگا اور عناد لے کر کے جو مرے گا وہ بھی ہمیشہ جہنم میں جائے گا، اور حدیثوں میں آیا ہے کہ ابو طالب ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور ہلکا عذاب دیا جائے گا مگر ہمیشہ جہنم ہی میں رہنا پڑے گا اس کو، اس لیے کہ ان اللہ حرمہما علی الکافرین۔ قرآن کا اعلان ہے کہ جنت کی نعمتوں کو اور جنت کے پانی کو اللہ نے کافرین پر حرام کر رکھا ہے۔ 5ویں قسم یہ نفاق۔
نفاق سب سے ڈینجر قسم ہے. اسی لیے منافقین ہمیشہ مسلمانوں کے معاشرے میں رہے اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا منافقین سے. مشاجرات صحابہ کے واقعات بھی جو پیش آئے ہیں منافقین کی وجہ سے، سبائی منافقین کی وجہ سے، وہ دونوں حصوں میں بٹ جاتے تھے اور رات کی تاریکی میں لڑائی شروع کر دیتے تھے. اس طرف کے صحابہ سمجھتے تھے کہ اس طرف کے ساتھیوں نے حملہ کر دیا، جان بچانے کے لیے لڑائی شروع کر دی. انہوں نے سمجھا کہ انہوں نے غداری کی. اس طریقے سے غلط فہمی پھیل جاتی تھی اور لڑائی شروع ہو جاتی تھی رات کی تاریکی میں. کفر کی یہ 5 قسمیں ہیں. 5 قسموں میں سے کوئی بھی قسم لے کر کے آدمی مرے تو اسے ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا. یہ بہت قابل غور بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے، اور اس کی تفصیلات اگر دیکھنے کی ضرورت ہو تو بدائع الصنائع دیکھیں، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 102. فیض الباری میں علامہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ نے بھی تفصیل سے فرمایا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 50 اور صفحہ نمبر 71. نعمت المنعم میں بھی یہ اصولی بات ہے صفحہ نمبر 9 میں. اللہ جل جلالہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. اللہ کی طرف سے ہم اس رحمت کی درخواست ہمیشہ کرتے رہیں گے کہ ہمارا حسن خاتمہ ہو، ایمان پر خاتمہ ہو. وما علینا الا البلاغ.